کیا تھوک نگلنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے؟ تھوک نگلنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے بشرطے کہ تھوک اپنا ہو، تو اپنا تھوک نگلنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے۔ کیا الٹی آنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے؟ یاد رکھیے کہ اگر قے آ جائے، خود بخود آ جائے اور باہر ہی نکلے، منہ بھر کے ہو یا کم ہو، اس سے روزے پر کوئی فرق نہیں پڑتا ہے۔ ہاں، اگر آپ نے جان بوجھ کر وہ قے تھوڑی سی تھی یا زیادہ تھی واپس نگل لی تو اس صورت میں آپ کا روزہ ٹوٹ جائے گا۔ کیا تراویح میں مکمل قرآن پاک سننا سنت ہے؟ جی بالکل، جس طرح 20 رکعت تراویح سنت ہے، اسی طرح مکمل قرآن کریم تراویح میں سننا بھی سنت ہے۔ کیا رمضان میں فجر نماز کے بعد سونا جائز ہے؟ ہاں جی، فجر کے بعد آپ رمضان یا غیر رمضان میں بھی سو سکتے ہیں اگر آپ کو ضرورت ہو، کیونکہ اگر کوئی بندہ سفر میں تھا، رات کو لیٹ ہوا اور وہ سو گیا تو اس سے اگر نہیں سوئے گا تو سر میں درد ہوگا، دن کو اس کو کام کرنے کے لیے جانا ہے، تو اس بندے کے لیے فجر کے بعد سونا جائز ہے بلا وجہ نہ۔ رمضان میں تو ہر بندے کو اگر وہ نہیں سوئے گا تو اس کے سر میں درد ہو سکتا ہے، دن میں وہ کام نہیں کر سکتا، تو وہ فجر کی نماز پڑھ لیں پھر فور وہ سو سکتا ہے۔ ناک میں دوا ڈالنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے؟ یاد رکھیے، اگر ایسی دوا ہے جو صرف ناک تک ہی رہے تو روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ اگر وہ دوا آپ نے وہ لیکوڈ ڈالا جو آپ کے حلق سے نیچے اتر سکتا ہے تو اس سے روزہ آپ کا ٹوٹ جائے گا۔ کیا انجیکشن کرنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے؟ یاد رکھیے، انجیکشن کرے کوئی بندہ یا گلوکوز لگائے، دونوں صورتوں میں اس کا روزہ نہیں ٹوٹتا، چونکہ یہ براہ راست معدے تک نہیں پہنچتے بلکہ رگوں میں کیا جاتا ہے، اس سے آپ کے روزے پر کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ کیا روزے کی حالت میں برش کرنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے؟ یاد رکھیے، برش کرنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے بشرطے کہ اس کے دوائی اور اس کی ذرت آپ کے حلق سے نیچے نہ اترے۔ اگر آپ کو لگ رہا اتر سکتا ہے تو پھر آپ کا روزہ ٹوٹ جائے گا، تو احتیاط یہ آپ برش نہ کریں۔ کوئی کر لے گا تو کوئی مسئلہ نہیں، اگر دوائی اس کے حلق سے نیچے نہیں جا رہا اس کا روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ اگر روزے کی حالت میں ناک سے خون آ جائے تو کیا روزہ ٹوٹ جائے گا؟ یاد رکھیے، اکثر لوگ پوچھتے ہیں کہ ناک سے خون آ جائے، دانت سے خون آ جائے، منہ سے خون آ جائے۔ جو خون آیا اگر وہ باہر نکلا تو روزہ نہیں ٹوٹے گا، اگر آپ نے اندر نگل لیا تو پھر روزہ ٹوٹ جائے گا۔ کیا روزے کی حالت میں گالی کرنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے؟ یاد رکھیے، روزے کی حالت میں گالی دینا، کوئی بندہ دے رہا ہے تو روزہ تو نہیں ٹوٹے گا، لیکن آپ کا منہ سامنے والا ضرور توڑ سکتا ہے، اس سے بچے، روزے پر کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ کیا آنکھ میں دوائی ڈالنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے؟ نہیں، آنکھوں میں دوائی ڈالنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے۔ کیا خوشبو لگانے سے روزے پر کوئی اثر پڑتا ہے؟ نہیں، خوشبو لگانے سے بھی روزے پر کوئی اثر نہیں پڑتا۔ کیا روزے کی حالت میں گیم کھیل سکتے ہیں؟ یاد رکھیے، اگر آپ ایسا گیم کھیل رہے ہیں روزے کی حالت میں جو حرام ہے تو سمجھ لیں روزے کا مقصد اللہ کا خوف آپ کے دل میں نہیں آیا تو آپ بھوکے تو رہ رہے ہیں، فرض تو آپ پہ ادا ہوگا لیکن اس کا ثواب آپ کو بالکل بھی حاصل نہیں ہوگا، چونکہ آپ اس سے محروم ہیں، کیونکہ آپ کے دل میں اللہ کا خوف نہیں، آپ حرام گیم، ڈریم 11 وغیرہ ان کو کھیلتے ہیں، اس سے آپ بچیں۔ کیا 8 رکعت تراویح پڑھ سکتے ہیں؟ یاد رکھیے، تراویح 20 رکعتیں، 8 رکعت تراویح بالکل بھی نہیں ہے۔ مکمل ذخیرہ احادیث میں ایک روایت بھی نہیں ہے جس میں 8 رکعت تراویح کے بارے میں آیا ہو، بلکہ 20 رکعت ہے۔ صحابہ کا اجماع ہے، امت کا اجماع، 20 رکعت تراویح تمام محدثین، تمام فقہ، تمام امت آج تک پڑھی آئی ہے۔ 8 رکعت تراویح بالکل بھی نہیں ہے، بالکل بھی نہیں ہے، بالکل بھی نہیں ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا، جس طرح میری سنت علیکم بسنتی، اسی طرح وہ سنت خلفائے راشدین حضرت عمر کی سنت پر عمل کرنا، گویا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر عمل کرنا ہے، تو سنت تراویح 20 رکعت ہی ہے۔ کیا اذان کے وقت سحری کر سکتے ہیں؟ یاد رکھیے، احادیثوں میں جو اذانیں ملتی ہیں وہ 2 اذانیں ملتی ہیں۔ پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں 2 اذان دی جاتی تھی۔ ایک اذان دیتے تھے حضرت بلال حبشی، دوسرے حضرت عبداللہ ابن مکتوم۔ بلال حبشی جس وقت ہم ڈول بجاتے ہیں، وقت سحر کرتے ہیں، اس وقت بلال حبشی کی اذان ہوتی تھی، اور عبداللہ ابن مکتوم کی اذان جب ہم اذان دیتے ہیں صبح صادق پر، تو یاد رکھیے بلال حبشی کی اذان پر آیا کہ اس وقت آپ کھا سکتے ہیں، یعنی جب ڈول بجایا جائے یا وقت سحر کیا جائے۔ ہاں، جو صبح صادق وقت مکمل ہونے کے بعد اذان دی جاتی ہے، اس وقت اگر آپ نے ایک لقمہ بھی پیٹ میں اتارا تو آپ کا روزہ ختم، آپ کو اس روزے کی قضا کرنی ہے۔ کیا بول کر کھانے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے؟ نہیں، بول کر کھائیں، آپ 2 پلیٹ 3 پلیٹ کھائیں، پیٹ رچ کر جم کر کھائیں، آپ کے روزے پر کوئی اثر نہیں پڑے گا۔ رمضان میں فجر کی نماز کب پڑھنی چاہیے؟ رمضان المبارک میں فجر کی نماز کب پڑھیں یہ ایک مسئلہ بن جاتا ہے، کچھ لوگ ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ ہمیں معلوم ہونا چاہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جبرائیل نے 2 وقت سکھائے نماز پڑھنے کے، اول اور آخری۔
आखिरी वक्त हम रमज़ान मुबारक के अलावा क्यों पढ़ते हैं? क्योंकि लोग लेट उठते हैं तो उनके लिए आसानी हो। रमज़ान में जितना आप जल्दी पढ़ेंगे उतने लोग जमात में जुड़ेंगे, क्योंकि उन्हें नींद का खुमार होता है, नींद ज़्यादा होती है, तो फिलफोर फजर पढ़ के वो सो जाते हैं। तो जल्दी पढ़नी चाहिए, कम से कम 10 से 15 मिनट आप गैप रखें, अजान के बाद फिलफोर नमाज़ पढ़ें। क्या रोज़े की हालत में हम सिगरेट पी सकते हैं? रोज़े की हालत में सिगरेट, नस्वार वगैरह अगर आपने पी ली, आपको रोज़ा ख़त्म, आपको उसकी कज़ा और कफ़ारा दोनों करना पड़ेगा। क्या रोज़े की हालत में खून टेस्ट कराने से रोज़ा टूट जाता है? याद रखिए, खून टेस्ट कराने से आपके रोज़े पर कोई असर नहीं पड़ेगा, आपका रोज़ा नहीं टूटेगा। रोज़े की हालत में लिपस्टिक लगा सकते हैं? रोज़े की हालत में लिपस्टिक लगा सकते हैं, लेकिन फिर उस लिपस्टिक को हमारी बहनों के लिए ज़रूरी है, उसको फिर दिन भर खाया ना, लिपस्टिक लगा के रखें, उससे आपका रोज़ा नहीं टूटेगा, लेकिन गैर महरम के सामने ना जाए वरना रोज़े का सवाब ख़त्म हो जाएगा। रोज़े की हालत में अगर गुस्ले जनाबत हो तो क्या गरारा कर सकते हैं? नहीं, क्योंकि अगर आप गरारा करेंगे गुस्ले जनाबत में, रोज़े की हालत में ख़तरा है पानी अंदर चला जाएगा, आपको रोज़ा टूट जाएगा। बेहतर है कि आप उसमें ज़्यादा मुबालगा ना करें, मुंह में डालें पानी, वो निकाल लें। क्या दांत से खून निकलने से रोज़ा टूट जाता है? इसके बारे में बता चुका हूँ कि दांत से खून निकले उससे रोज़ा नहीं टूटता है, बशर्ते कि आप उस खून को पिए ना। पानी से कुल्ली करने के बाद थूक निकलना। याद रखिए कि आपने पानी से कुल्ली किया और उसके बाद पानी के ज़रात आपके मुंह में हैं, तो फिर वो थूक के हुक्म है, तो फिर आप उसको निगल रहे हैं, आपके रोज़े पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। रोज़े की हालत में सरमा लगाने से रोज़ा टूट जाता है? जी नहीं, सुरमा लगाने से भी आपका रोज़ा नहीं टूटेगा। एतिकाफ़ की हालत में सिगरेट पी सकते हैं? हाँ, पी सकते हैं, अगर आप पर यानी नशा छोड़ना आपके लिए बहुत सख्त गुजरा हो, तो इस हालत में अगर आप एतिकाफ़ की सूरत में भी आप सिगरेट के आदी हैं, तो फिर जब आप इस्तिंजा वगैरह के लिए जाएँ तो उसी असना में, उसी दरमियान आप सिगरेट पीकर आ सकते हैं। क्या एतिकाफ़ की हालत में हम सोशल मीडिया चला सकते हैं? याद रखिए, सोशल मीडिया अगर आप एतिकाफ़ की सूरत में यूँ चला रहे हैं, आप किसी का बयान या कुछ सुन रहे हैं या सबक पढ़ रहे हैं, तो जायज़ है, लेकिन आप उसमें फिल्में ड्रामा देख रहे हैं, तो फिर एतिकाफ़ का मकसद क्या रहा? फिर मस्जिद के तक़द्दुस कहाँ गए? फिर आपकी इबादतें कहाँ गई? इस वजह से मोबाइल घर पर ही रखें, सोशल मीडिया पर बैठ कर गैर महरम से चैट वगैरह ना करें। क्या एतिकाफ़ की हालत में दिन भर सो सकते हैं? याद रखिए, असल में एतिकाफ़ में मकसद है इबादत करना। आप उतना सोए जितनी आपकी ज़रूरत है। सुबह 4 घंटे उतना तो आप बाहर सोते थे, अब दिन भर सो कर ही आप गुजारेंगे, बिल्कुल गलत है। दिन भर आप इबादत करें, आप सुबह 2-4 घंटे सोएं, फिर दोपहर में आप 1 घंटा सोएं, बस इतना काफ़ी है। बाकी आप इबादत में गुजारें, कुरान की तिलावत, ज़िक्र अस्कार, तस्बीहात, दुरूद वगैरह, उनका आप एहतिमाम करें। क्या एतिकाफ़ की हालत में बिला ज़रूरत बाहर निकल सकते हैं? नहीं, बिला ज़रूरत निकलेंगे आपका एतिकाफ़ टूट जाएगा। क्या एतिकाफ़ की हालत में बिला ज़रूरत गुस्ल कर सकते हैं? नहीं, एतिकाफ़ की हालत में बिला ज़रूरत गुस्ल करने से आपका एतिकाफ़ टूट जाएगा। क्या ज़रूरत हो तभी कर सकते हैं।